بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 15 مجبوریاں کے مصنف شفیق الرحمان کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق مجبوریاں کے مصنف شفیق الرحمان مشرقی پنجاب میں 1920 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ شفیق الرحمان کے والد کا نام عبد الرحمان تھا۔ زمانہ طالب علمی کے دوران کنگ ایڈورڈ کالج لاہور کے ادبی مجلہ کے ایڈیٹر رہے۔ یہ زمانہ 1941 عیسوی سے 1942 عیسوی تک کے عرصے پر محیط ہے۔ لڑکپن اور جوانی میں سیر و سیاحت، کرکٹ، باکسنگ اور تیراکی میں جنون کی حد تک دلچسپی لیتے تھے، جبکہ مصوری اور فوٹوگرافی کا بھی شوق رکھتے تھے۔ 1942 عیسوی میں 21.5 برس کی عمر میں MBBS کرنے کے بعد میو ہسپتال لاہور میں چند ماہ ہاؤس سرجن رہے اور اسی سال انڈین میڈیکل سروس میں چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں مختلف محاذوں پر ملازمت کرنے اور کئی ممالک کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ 1947 عیسوی میں قیام پاکستان کے بعد آپ کو بری سے بحری فوج میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سے ستمبر 1979 عیسوی میں سرجن ایڈمرل کی رینک سے بطور ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ریٹائرڈ ہوئے۔ دسمبر 1980 عیسوی میں اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین ہو گئے اور یہاں سے ہی ملازمت کے ختم ہونے کے بعد راولپنڈی میں ریٹائرڈ زندگی گزاری۔ شفیق الرحمان کا شمار ان مصنفین میں ہوتا ہے جو تقسیم ہند سے قبل اور بعد میں ایک اہم ادبی شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے خاکہ نگاری، انشائیوں اور مضامین میں بھی مزاح نگاری کو فروغ دیا۔ وہ بے ساختہ انداز میں مزاح تخلیق کرتے ہیں، لہذا ان کے ہاں موجودہ کردار و واقعات میں بھی بے ساختہ ظرافت اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ شفیق الرحمان کے ہاں کہیں کہیں طنز بھی ملتا ہے، البتہ وہ طنز سے زیادہ ظرافت پسند کرتے ہیں۔ وہ مزاح کو تخلیق کرنے میں رعایت لفظی، لطائف، تحریف، بزلہ سنجی، مزاحیہ کرداروں کی حرکات اور صورت واقعہ کو استعمال کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان کے مزاح کی سب سے خاص بات ان کا زبردست مشاہدہ اور جزیات بینی ہے۔ وہ ہمارے ارد گرد پھیلے روایتی حقائق، کہاوتوں، مقولوں اور الفاظ و محاورات کو عدل بدل کے یا کسی بھی چیز کا دوسرا رخ پیش کر کے نئے نئے مفاہیم سامنے لاتے ہیں۔ چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ہم جس ماحول میں وقت کا بیشتر حصہ صرف کرتے ہیں، وہ ماحول ہمارے مزاج، خیالات، عادتوں اور ذہنی رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی رویے کی یہ ناہمواری یا عادت کی مجبوری بعض اوقات ہنسی کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ شفیق الرحمان عادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک موٹر ورکشاپ کے مالک کی عادت تھی کہ حالت نیند میں بھی اس کی زبان سے بریک اور سٹارٹ کے الفاظ کا ظہور ہو جاتا تھا۔ اونٹ پر بیٹھتے تو اچانک لبوں سے ٹپک پڑتا کہ اونٹ کو دوسرا گیئر لگاؤ۔ اسی طرح کچھ بچوں کا احوال ذکر کیا جن کی ریاضی سے کدورت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اطالیقی ٹیوٹر کے ایک امیدوار بچوں کے شوق کی خاطر 6 خرگوش لائے۔ کھیل کھیل میں وہ خرگوش چھپاتے، کچھ ظاہر کرتے تو ریاضی پڑھنے کے چور بچوں کو ڈر لگ گیا کہ اس بہانے کہیں یہ ہمیں پڑھا ہی نہ دے۔ ایک فلاسفر صاحب کے ذکر سے بھی ان کی بعض عادتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو خط لکھتے ہوئے ساری دماغی الجھنیں وہ کاغذ پر انڈیل دیتے تھے۔ ان کی غائب دماغی کا یہ حال تھا
کہ کوئی آواز اگر سن لیں کہ میاں صاحب کے گھر کو آگ لگ گئی تو بغیر سوچے سمجھے ہڑبونگ سی مچا دیتے تھے۔ سرکاری عملوں کے عملے کے جامد ذہن کو بھی پرمزاح اسلوب میں بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کولو کے بیل کی طرح ان کے تیور ہیں۔ عقل اور سمجھ کا یہ عالم ہے کہ پچھلے مہینوں کی پینشن یہ کہہ کر روک لیتے ہیں کہ چونکہ آپ نے زندگی کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا اس لیے پتہ نہیں آپ زندہ بھی تھے یا نہیں۔ مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کالج یا اسکول کے اسٹاف روم میں چند منٹ بیٹھ کر بغیر کسی تعارف کے ٹیچر کے مضمون کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب کا احوال لکھا جہاں مختلف مضامین کے پروفیسر شریک تھے۔ ریاضی کے پروفیسر کی گفتگو میں اعداد و شمار کا ذکر اور جغرافیہ اور تاریخ کے پروفیسروں کی بات چیت میں آب و ہوا اور تاریخ کا اثر تھا۔ فلاسفر غیر ضروری مسئلے پر اپنی ذہنی توانائی صرف کرتے نظر آئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ شفیق الرحمان کی مزاح سے بھرپور یہ تحریر انسانی نفسیات کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی وہ سرگرمیاں جو اس کے اعصاب پر سوار ہو جائیں تو شب و روز کسی بھی حالت میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی اس سے وہی کچھ سرزد ہوتا ہے جو عالم شعور میں اس کے شب و روز کا حصہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، موٹر ورکشاپ کا مالک اپنی کس عادت سے مجبور تھا؟ اس کا جواب ہے، موٹر ورکشاپ کا مالک ہونے کی وجہ سے اس شخص کے اعصاب پر گاڑیوں کے پرزے سوار رہتے تھے۔ موقع بے موقع اس کا اظہار اس کی گفتگو سے ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، حجامت کرانے والے صاحب کیوں شرمندہ ہوئے؟ اس کا جواب ہے، حجامت کرانے والے صاحب ایک فلاسفر تھے جو حجامت کراتے ہوئے فلسفے کے پیچیدہ مسائل سلجھا رہے تھے کہ ناگہاں ان کو آواز سنائی دی کہ میاں عبدالقدوس صاحب کے مکان کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے جست لگائی، یعنی تیزی سے دوڑے۔ اچھی خاصی افراتفری پھیلانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ تو میاں عبدالقدوس ہیں ہی نہیں۔ وہ نادم ہوئے، یعنی شرمندہ ہوئے کہ نام پر غور کیے بغیر ناحق انہوں نے اتنا غول مچایا، یعنی شور مچایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فلاسفر کے خط سے ان کی کون سی عادت ظاہر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، فلاسفر حضرات کائنات کے مسائل کی گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے خود اتنے الجھ جاتے ہیں کہ روزمرہ گفتگو پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شک، مفروضات اور امکان کا نقطہ نظر ان کے روزمرہ کے معاملات میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خط لکھنے والا فلاسفر تشکیکی، یعنی مشکوک ذہن کا حامل ہے۔ یہ چیز اس کے خط سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مصنف نے تقریب میں موجود افراد کو ذرا سی دیر میں کیسے پہچان لیا؟ اس کا جواب ہے، تقریب میں مختلف مضامین کے پروفیسر موجود تھے جو اپنا تعارف نہ بھی کراتے تو ان کی ذرا سی دیر کی گفتگو سے خود بخود اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کا مضمون کیا ہوگا، کیونکہ ان کی عام گفتگو میں بھی ان کے مضمون کا واضح طور پر عکس موجود تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سبق مجبوریاں سے اپنی پسند کا مزاحیہ واقعہ منتخب کر کے لکھی۔ ویسے تو اس سبق کے کئی سارے واقعات ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر جو واقعہ لکھا ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ فلاسفر کسی حجام کی دکان پر حجامت کرا رہے تھے۔ دفعتاً، یعنی اچانک، کوئی سڑک پر چلایا، میاں عبدالقدوس صاحب، میاں عبدالقدوس صاحب، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ وہ تڑپ کے اٹھے، حجام کو پرے دھکیلا، گلے کا سفید کپڑا ایک طرف دے مارا، صابن کا جھاگ ایک اور صاحب پر پھینکا، 2 گاہکوں سے بری طرح ٹکرائے، سڑک پر کودے، پھسلے، گرے، پھر اٹھے، ایک دہی بڑے والے سے ٹکرائے، اچھل کر بھاگے، کچھ دور جا کر رک گئے اور سر کھجانے لگے، پھر شرمندہ ہو کر بولے، اوفو، میں بھی کیا ہوں، بھلا میرا نام عبدالقدوس کہاں ہے؟ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع اور واحد تحریر کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ کے واحد اور کالم کے دوسری طرف انہی الفاظ کے جمع لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ خیال، اس کی جمع ہوگی خیالات۔ دوسرا لفظ تقریب،
اس کی جمع ہوگی تقاریر۔ تیسرا لفظ مثال، اس کی جمع ہوگی امثال۔ چوتھا لفظ درجہ، اس کی جمع ہوگی مدارج۔ اس کے بعد لفظ مکان، اس کی جمع ہوگی مکانات۔ اگلا لفظ قصہ، اس کی جمع ہوگی قصص۔ اس کے بعد لفظ کتاب، اس کی جمع ہوگی کتب۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اونٹ میں نہیں ہوتے۔ آپشن نمبر 1 پاؤں، آپشن نمبر 2 منہ، آپشن نمبر 3 دم، آپشن نمبر 4 گیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 گیر۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا۔ آپشن نمبر 1 بھیڑیں، آپشن نمبر 2 کبوتر، آپشن نمبر 3 طوطے، آپشن نمبر 4 خرگوش۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 خرگوش۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 240 آدمی، آپشن نمبر 2 120 آدمی، آپشن نمبر 3 80 آدمی، آپشن نمبر 4 60 آدمی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 240 آدمی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے کمشنر نے لکھ دیا۔ آپشن نمبر 1 خط، آپشن نمبر 2 مضمون، آپشن نمبر 3 سرٹیفکیٹ، آپشن نمبر 4 کالم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد جملہ ہے کتب فروش کو خط لکھا تھا۔ آپشن نمبر 1 ریاضی کے پروفیسر نے، آپشن نمبر 2 افسانہ نگار نے، آپشن نمبر 3 مصنف نے، آپشن نمبر 4 فلاسفر نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 فلاسفر نے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ جناب من، آپ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اپریل مئی جون کی پینشن ارسال ہے۔ براہ کرم ایک اور سرٹیفکیٹ ارسال فرمائیے کہ آپ اسی سال جنوری، فروری اور مارچ میں بھی زندہ تھے تاکہ آپ کی بقیہ پینشن بھی بھیج دی جائے۔ اس کی تشریح لکھنے سے پہلے اس کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہے جس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھا جائے گا۔ جس طرح سے یہ حوالہ میں نے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا عبارت سبق مجبوریاں سے لی گئی ہے جس کے مصنف شفیق الرحمان ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ مندرجہ بالا اقتباس میں سرکاری محکموں کے عملے کا لکیر کا فقیر ہونا مزاح کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی پینشنر کی پینشن کئی ماہ تک بند ہو جائے تو محض آخری تصدیق شدہ صداقت نامے سے کام نہیں چل سکتا۔ روایتی انداز ملازمت کی وجہ سے عملے کا اصرار ہوتا ہے کہ پچھلے مہینے کے بھی صداقت نامے جمع کروائیں تاکہ رسمی کارروائی ہو کر فائل کا پیٹ بھرا جا سکے اور پینشن جاری ہو سکے۔ یہ بھولی بھالی بھیڑیں عقل اور سمجھ سے ذرا کم ہی کام لیتی ہیں۔ حالانکہ سامنے کی بات ہے کہ جو لمحے موجود میں اپنی زندگی کا سرٹیفکیٹ جمع کرا رہا ہے وہ پچھلے مہینوں میں بھی زندہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔